بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اہل بدعت جو بھی افراد ہوتے ہیں ان کے اندر اگر کوئی محاسن یا خوبیاں ہیں تو انہیں برسر عام بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بدعتی انسان چاہے اس میں 100 خوبیاں ہوں، وہ برسر عام بیان نہ کی جائیں، یہی سلفی منہج ہے، کیونکہ سننے والوں کے دلوں میں پھر بدعت اور اہل بدعت کے تعلق سے نرم گوشہ پیدا ہوگا، مداہنت پیدا ہوگی، جیسا کہ خادم رضوی کے انتقال پر کچھ حلقوں سے تعریفی اور تحسینی کلمات آ رہے ہیں، اور یہ نرم گوشہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، جبکہ حق یہ ہے کہ بدعت اور اہل بدعت کے بارے میں ہماری فکر، ہماری سوچ، عقیدہ اور ہمارا رویہ درستگی اور سختی پر قائم ہو، کیونکہ بدعت شر الامور بشر الامور محدثاتها، سب سے بدترین چیز وہ ہے جو نئی ہو، تو سب سے بدترین چیز کے ساتھ کسی قسم کا تحسینی رویہ یا نرم گوشہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر بدعتی انسان زندہ ہو، آپ کے سامنے ہو اور کوئی اچھائی کرے تو عمومی مظاہر میں نہیں بلکہ اس کو سنانے کے لیے آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں، جبکہ نیت تالیف قلبی کی ہو کہ اس کے ہم محاسن ذکر کریں، ہو سکتا ہے ہماری طرف مائل ہو اور بدعت کو چھوڑ دے اور راہ راست اختیار کر لے، تو وہ اس کی زندگی کے ساتھ مشروط ہے، لیکن فوت ہونے کے بعد اس کے محاسن ذکر نہیں کیے جا سکتے، اور وہ بھی برسر عام یعنی دنیا کو سنانے کے لیے، کیونکہ اس سے بدعت اور اہل بدعت کے بارے میں نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذات کے بارے میں کوئی جرح یا کسی قسم کی جو ہے وہ خرابی پر مبنی بات بھی نہیں کہنی چاہیے۔ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ لا تسبوا الاموات فإنهم افضوا الی ما قدموا، کہ فوت شدگان کو برا بھلا مت کہو، انہوں نے جو آگے بھیجا وہ انہوں نے پا لیا۔ اگر خیر ہے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ خیر کے ساتھ ہوگا، شر ہے تو شر کے ساتھ ہوگا۔ اگر وہاں معاملہ خیر کا ہو اور آپ اس کے شر بیان کرنے پر مصر ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک محاذرائی ہے، اور اگر وہاں معاملہ شر کا ہو اور آپ خیر بیان کرنے پر مصر ہوں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک محاذرائی ہے۔ جب وہ دنیا چھوڑ چکے، آگے پہنچ چکے، تو آگے کا معاملہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک جان حلق میں نہ پھنس جائے۔ تو ہمیں معلوم نہیں ایک شخص کا وقت موت کیسا ہے اور اس کی توبہ کا معاملہ ہوا یا نہیں ہوا، اس لیے ہم ذات کے حوالے سے نہ تعریف کریں کہ وہ اہل بدعت میں سے تھے، اور نہ اس کی تحسین کریں کہ وہ اہل شرک میں سے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر جرح بھی نہ کریں، کیونکہ ان کا آخری معاملہ ہم نہیں جانتے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ فوت شدگان کو برا بھلا مت کہو، وہ جو ان کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پا چکے ہیں، تو آپ کا برا بھلا کہنا کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ البتہ آخری بات یہ ہے کہ جو ان کی بدعت اور شرک کے معاملات تھے ان کی بھرپور مذمت کریں، اور مذمت کا رنگ عمومی ہو، بدعت کا رد کریں، شرک کا رد کریں، تو یہ ایک منہج ہے سلف صالحین کا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح فہم کی توفیق دے۔ بدعت اور شرک کے رد کے وقت اگر اس شخص کا نام لے لیں جس سے وہ بدعت منسوب ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مذمت آپ اس کی ذات کی نہیں کر رہے بلکہ اس کردار کی کر رہے ہیں جو اس کے اندر موجود تھا۔ توبہ کی ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کا نام لے کر اس کی بدعت کی آپ مذمت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ذات پر جرح نہیں ہے بلکہ اس کے عقیدے پر، منہج پر، اس کے کاز پر جرح ہے جو کہ واجب ہے۔
واللہ تعالی اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.